نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر ہم امید لگا کے بیٹھی ہیں، انشاءاللہ اس کی جو واضح نشانیاں ہیں الحمدللہ وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اگر اس کو کوئی لیڈ کرے گا تو وہ کرے گا سعد حسین رضوی صاحب۔ تو اگر ہم کچھ عرصے سے دیکھیں، جب سے تحریک لبیک مرز وجود میں آئی، تحریک لبیک ایک جماعت آئی، اس دن سے لے کے مذہبی طبقے میں ایک نئی جان آ گئی ہے، یعنی کہ ڈر اور خوف پاکستان کے حکمرانوں کے اندر بیٹھ چکا ہے مذہبی طبقے اور خاص کر تحریک لبیک کا، کہ اگر علماء اکرام کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو بھی مذہبی طبقے کی بہت بڑی جیت ہے، یعنی کہ جشن منائیں گے کہ ہاں ہماری جو طاقت ہے اس کے سامنے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ علماء اکرام کے حق میں فیصلہ نہیں آتا ہے تو پھر صرف تحریک لبیک نہیں، پھر اب یعنی کہ پاکستان میں ایک انقلاب کی شروعات ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کہتے ہیں نا کہ دنیا امید کے اوپر قائم ہے، اور امید کا دامن انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کو بھی پوری امید ہے کہ پاکستان میں ایک دن علماء اکرام کی حکومت آئے گی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو کے رہے گا۔ آج اس کے اوپر ناظرین بات کرنی ہے، کیونکہ ہم بچپن سے علماء اکرام سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن پاکستان میں علماء اکرام کی حکومت آئے گی، یعنی کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو کے رہے گا۔ اب ہمارا یقین تو ہے، ایمان بھی ہے، کیونکہ پاکستان بنا ہی اسی کے لیے ہے، لیکن وہ کب آئے گا دن اور کون لے کے آئے گا، اس کی کوئی واضح نشانیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جو خطے کی صورتحال ہے جو تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور پاکستان میں کچھ واضح تبدیلیاں جو نظر آ رہی ہیں، تو آدمی یہ ایک اندازہ کر سکتا ہے، ایک امید کے اوپر قائم ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ علماء اکرام کی جو کوشش ہے، جو یعنی کہ کوئی کسی ملک میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے تو وہ کوئی مہینے میں یا 2 مہینے یا 4 مہینے میں نہیں آتی، اس کی جو نشانیاں ہیں وہ سالوں پہلے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 10 سال 15 سال 20 سال پہلے تحریکیں ہوتی ہیں، یا بہت بڑی ایسی جو کوئی چینج آنے والی ہوتی ہے، جو بڑا ہی کوئی انقلاب لے کے آنے والا شخص ہوتا ہے، تو اس کی نشانیاں کچھ عرصہ پہلے واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے کم از کم واضح نشانیاں نظر آ رہی ہیں پاکستان میں، کہ پاکستان میں انشاءاللہ علماء اکرام کی جو حکومت ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ آنے کے جو نشانیاں ہیں وہ واضح نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ ایک ٹریک کے اوپر علماء اکرام چل پڑے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈائریکشن سیدھی کر لیا ہے، اپنی منزل کا تعین کر لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے پورا اپنا ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب اللہ کی ذات ان کو کامیابی کب دے گا یہ رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ناظرین کچھ خطے میں جو واضح تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اور جو پاکستان میں بہت واضح تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اس سے یہ بات انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ضرور ہوگی کہ علماء اکرام اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور خاص کر جو جمعرات والے دن قاضی فیض عیسیٰ کے جو فیصلہ ہے، اس کا جو فیصلہ آنا ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا میری نظر میں، چاہے وہ علماء اکرام کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا خدا نہ خواستہ علماء اکرام کے خلاف فیصلہ آتا ہے، لیکن وہ دن بہت زیادہ، وہ فیصلہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ ناظرین اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں خطے کے حوالے سے، کہ افغانستان کا سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ 2-3 سال پہلے افغانستان میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، جو پوری دنیا کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اور وہ حکومت کس کی ہے؟ علماء اکرام کی ہے، اور ان کو اللہ کی ذات نے کس طرح کامیابی دی کہ پوری دنیا کے مسلمان جو اس امید میں ہیں، اس یقین میں ہیں، یا اس اسٹرگل میں ہیں، یا اس محنت میں ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئیں گے، ان کے لیے وہ ایک مثال ہے، اور ان کے لیے ایک حوصلے ان کے بڑے ہیں کہ افغانستان اگر یہ کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ کچھ علماء اکرام، یعنی کہ ایک تھوڑا چھوٹا سا طبقہ، بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے، اس پوری دنیا کی افواج کو شکست دے کے افغانستان کے اوپر اپنا حکومت جمائی ہے۔ ایک واضح نشانی ہے کل میں، اور وہ آہستہ آہستہ جو شرعی نظام ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن ایک نہ ایک قوانین بناتے جا رہے ہیں جو مکمل شرعی نظام کی طرف جا رہا ہے۔ جیسا کہ اب کچھ دن پہلے افغانستان میں ایک قانون پاس کیا گیا ہے کہ باجماعت نماز نہ پڑھنے والے ملازمین کی تنخواہ سے کٹوتی کا اعلان۔ یہ ایک ہم نیوز والوں نے یہ خبر بریک کی ہے،
یہ خبر درست ہے، لیکن ایک بھائی افغانستان سے اس خبر کی تردید کی ہے. وہ کہتا ہے یہ ایسی خبر نہیں ہے، ہم نیوز والوں نے اس کو تھوڑا چینج کر کے بتایا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل خبر یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں باجماعت نماز ادا نہیں کریں گے تو ان کو جسمانی سزا ملے گی، مالی سزا ان کو نہیں ملے گی. برکف یہ ہے کہ پابندی لگ گئی ہے کہ وہاں باجماعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اور ان کے علاوہ وہاں مال بن رہے ہیں، عورتوں کی تعلیم، نوجوان لڑکیوں کی الگ الگ تعلیم، گستاخی جو کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، فوراً چند دنوں میں وہ گرفتار کر کے ان کو یعنی کہ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. تو ایک تو ناظرین واضح جو نشانی ہے افغانستان کی ہے، جو اس کا اثر پاکستان میں بہت زیادہ پڑا ہے. پاکستان میں جو علماء اکرام اس کوشش میں ہیں کہ ایک دن ہم انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب لائیں گے، تو ان کے حوصلے کافی بڑے ہیں. اب دوسری جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ بنگلہ دیش میں. کچھ لوگ بنگلہ دیش میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو سٹوڈنٹ ہیں وہ انقلاب لے کے آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ انقلاب لے کے آئے، سٹوڈنٹوں کی کوشش ہے، لیکن ان سٹوڈنٹوں میں وہ سٹوڈنٹ ہیں کہ جو مذہب سے محبت رکھتے ہیں، جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، وہ سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے انقلاب لے کے آیا. ان کی کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اس میں ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ ڈھاکہ میں ایک کوئی بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا ایک کوئی پروفیسر تھا، عبد البشیر اس کا نام تھا. اس نے حسینہ واجد حکومت نے کے دباؤ میں آ کے ان کو یعنی کہ حکومت کا جو ایک فیصلہ تھا اس میں آ کے اس یونیورسٹی میں قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ یہاں یونیورسٹی میں اوپر کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے. تو وہاں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ اس پروفیسر کو سامنے بٹھا کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ وہ سٹوڈنٹ نہیں ہیں ٹک ٹاکر، یہ وہ سٹوڈنٹ نہیں ہیں جو ناچ گانا کرنے والے ہیں، یہ وہ سٹوڈنٹ نہیں ہیں جو پونڈی کرنے والے ہیں، ڈانس کرنے والے نہیں ہیں. یہ وہ علماء کرام ہیں جو خود قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کو بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم چینج لے کے آئے، ہم انقلاب لے کے آئے. اسی طرح کی ایک اور ویڈیو یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر بنگلہ دیش کی وائرل ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی جتنی بڑی مسجدیں ہیں ان بڑی مسجدوں میں یعنی کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ نظام کو بدلو، شخصیت کو نہیں، نظام. نظام کیسا ہے کہ پاکستان میں جیسا کہ عمران خان آ جائے، زرداری آ جائے، بلاول آ جائے، نواز شریف آ جائے، حمزہ شہباز، مریم شہباز شریف، جو بھی آئے گا چینج نہیں آئے گا، کیونکہ نظام وہی گلا سڑا ہے، نظام وہی یہود و نصارہ کا ہے. اس لیے تحریک لبیک کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہونا چاہیے. اب ناظرین یہ ویڈیوز جو بنگلہ دیش سے وقفے سے آ رہی ہیں، اس سے یہ اب واضح ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیشی جو انقلاب ہے وہ کوئی لبرل سٹوڈنٹ لے کے نہیں آئے، وہ سٹوڈنٹ لے کے آئے جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، وہ دین سے محبت کرتے ہیں، جو نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں. تو یہ دو خطے کی جو بڑی تبدیلیاں ہیں یہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں. وہ اس لیے کہ اس سے بنگلہ دیش کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم بھی انقلاب لے کے آئیں گے. لیکن میں حلفیہ طور پہ کہتا ہوں اور ایمان اور یقین سے کہتا ہوں کہ وہ نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ وہ جو بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹ تھے ان کا مقصد اور تھا، یعنی کہ انقلاب لانے کا، اور پی ٹی آئی کا مقصد اور ہے. وہ ایک مذہبی طبقہ تھا، دین سے محبت کرنے والا تھا، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. جو لوگ ڈانس کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا مقصد عمران خان ہے، ٹھیک ہے، جن کا دین ایمان عمران خان ہے، تو جن کو سپورٹ یہود و نصارہ کیا ہے، تو وہ انقلاب نہیں لا سکتے، وہ ذلیل ہی ہوں گے. لیکن اس سے انقلاب کو تحریک لبیک نے بھی پاکستان میں ناظرین اب تبدیلی، ایک تو تحریک لبیک حافظ سعد رضوی صاحب نے بھی بنگلہ دیش کا نام لیا کہ ہم بنگلہ دیش کی طرح بھی انقلاب لے کے آ سکتے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی لیا ہے. لیکن یہ تو جو موجودہ دو بیانات ہیں، ان بیانات کو آپ چھوڑ دیں، لیکن کچھ عرصے سے جو پاکستان میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے تحریک لبیک کی صورت میں. اب ناظرین کل جو سپریم کورٹ کے سامنے تحفظ ختم نبوت والے اور مولانا فضل الرحمان والے لوگوں نے جو احتجاج کیا،
पुरजोर एहतजाज किया। इससे पहले तहरीक लबैक ने इस वाक़ये को उठाया जो काजी फजीसा का फैसला था, बड़े बड़े एहतजाज किए, धमकी भी दी। और अगर देखा जाए तो इस फैसले के ऊपर जो सब लोगों ने खुल के बोलना शुरू किया है वो ज़हीरुल हसन शाह साहब के फतवे की वजह से दिया है। उससे पहले कोई इतना ज्यादा खुल के नहीं बोल रहा था। तहरीक लबैक ने तो वाज़ेह कर दिया है कि हम मैदान में आएंगे। अब नाजरीन, जो लोग, जैसा कि मैं कल मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के भी कहा है कि भाई हम तहरीक चलाएंगे अगर ये फैसला हमारे खिलाफ आया। गोरड़ा का जो दरबार आलिया है उन्होंने भी कहा है कि अवाम को होशियार रहना चाहिए। यानी कि आज तहरीक लबैक को देख के वो लोग मैदान में आ रहे हैं जो कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग रोडों पे आएंगे या एहतजाज करेंगे। जहां मसला तोहफ़्ज़ ख़त्म नबुव्वत वालों का है, जहां मसला मौलाना फजल रहमान का है, जहां मसला जमात इस्लामी का है, बड़ी माजरत के साथ देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने जो एहतजाज किया रोड में आके, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन अगर आप तारीख उठा के देख लें तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया है वो तहरीक लबैक ने किया है। चाहे वो मुमताज हुसैन कादरी का फैसला था, चाहे वो आसिया मलूना की रिहाई थी, चाहे वो फ्रांसीसी सफीर का मसला था, जो भी था उसमें जो सबसे पहले फ्रंट में आई कुर्बानियां दी वो तहरीक लबैक ने दी। अब तहरीक लबैक को देख के मजहबी तबका भी सामने आ रहा है और मजहबी सियासी तबका भी, शायद उनके डबल वफायद है कि हम एक मजहबी हैं और सियासी भी हैं और इस वजह से हमारी सियासत भी चमकेगी। बहरकैफ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन हो रहा है तहरीक लबैक की वजह से। अब वाज़े पाकिस्तान में जो तब्दीलियां नजर आ रही हैं, तहरीक लबैक को चाहे एक सीट नहीं मिली, चाहे उसको सीट नहीं दी गई, चाहे तहरीक लबैक के जितने भी मुखालफीन हैं, अब अगर आप उसमें ऐड मौलाना फजल रहमान को भी कर लें, जमात इस्लामी को कर लें, पूरे मजहबी तबके को कर लें, तो उनको साइड में रखा गया, उनको सीट नहीं दी गई। बिल फर्ज उन्होंने सीट लिए ही नहीं, तहरीक लबैक को किसी ने वोट दिए ही नहीं, ये हम बिल फर्ज यानी मान जाते हैं। लेकिन इस चीज के ऊपर पाकिस्तान का हर लिबरल शख्स, हर सियासी जमात, हर मीडिया का रिलेटेड आदमी इस चीज को मानता है कि पाकिस्तान की वैध मजहबी तहरीक लबैक है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, वो मुल्क को जाम कर सकती है। स्ट्रीट पावर उनके पास बहुत ज्यादा है, यानी कि डर और खौफ पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर बैठ चुका है मजहबी तबके और खासकर तहरीक लबैक का। तो अगर हम कुछ अरसे से देखें, जब से तहरीक लबैक मर्ज़ वजूद में आई, तहरीक लबैक एक जमात आई, उस दिन से लेके मजहबी तबके में एक नई जान आ गई है। चाहे कोई गुस्ताखी होती है, चाहे कोई बेअदबी होती है, रोडों के ऊपर निकलना, यानी कि खत्म नबुव्वत का पैगाम बच्चों तक पहुंचाना, यानी कि हर आदमी दीन की तरफ तवज्जो दे रहा है कि यार हाँ ठीक है, हम गुनाहगार हैं, बाअमल नहीं है, लेकिन हमारे दीन का जो असल मकसद है, जो असल हमारा जो बुनियादी दीन चीज है, हम उसका दिफा करना चाहते हैं, यानी कि नामूस रिसालत और खत्म नबुव्वत का। तो पाकिस्तान में नाज़रीन कुछ अरसे से वाज़े जो मजहबी तबके की जो तब्दीली है वो वाज़े नजर आ रही है और इससे हुकूमत खौफजदा भी है। और दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो है तहरीक लबैक की सूरत में। अगर देखा जाए नाज़रीन तो अल्लाह की जात ने इस वक्त तहरीक लबैक के एक ऐसे नौजवान को सरबराह बनाया है जिसकी यानी कि अंडर 30 है, वो उसकी 26-27 साल उम्र है। अल्लाह की जात उसकी जिंदगी लंबी करे। अगर वो एक लीडर की पोजीशन पे है, वो एक अमीर है, तो उसके पास एक लंबी जिंदगी है तहरीक चलाने के लिए। एक आदमी का तहरीक का सरबराह होना बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर सरबराह की एक अलग पॉलिसी होती है। जब एक सरबराह से दूसरा सरबराह चेंज होता है तो कई इख्तलाफात सामने उभर के सामने आते हैं। लेकिन साद रिजवी साहब को अल्लाह की जात की तरफ से एक नेमत है कि उसको एक ऐसे नौजवान को, और उस नौजवान ने स्टार्टिंग में अपने आप को मनवा दिया है कि जब उसको जेल में डाला गया, यानी कि 26-28 साल उसकी उम्र है, उसके पास एक लंबी जिंदगी है इस तहरीक को चलाने के लिए, इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। एक ये वाज़े निशानी है तहरीक लबैक की सूरत में। दूसरा, साद रिजवी साहब ने अपने आप को मनवाया है कि 25 साल की उम्र पर, 23-24 साल की उम्र में, यार आप देखो 23-24 साल के आजकल के दौर में 23-24 साल के बच्चे को लोग अकेला दुकान पे नहीं बेचता है कि यार आपने दिल, लेकिन उसने ऐसा लीड किया कि उसको जेल में डाला गया
آج عمران خان جیل میں ہے، جو ڈیلی کی بنیاد پہ وکلا اس کو مل رہے ہیں، بہن بھائی اس کو مل رہے ہیں، لیکن جب مل کے آتے ہیں تو مختلف خبریں میڈیا کے سامنے آتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے، کوئی کہتا ہے خان صاحب نے یہ نہیں کہا ہے، یہ کہا ہے. لیکن وحید سعد رضوی صاحب 25 سال کی عمر میں اس کو 7 مہینے جیل میں ڈالا، اور ایک دفعہ اس کے بھائی کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کی لیگل ٹیم کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، اور اس کو جیل کے اندر پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، آپ کی فیملی بھی شہید ہو گئی، آپ کے گھر کو گرا دیا گیا، آپ کی تحریک ختم ہو گئی، اتنے کارکن شہید ہو گئے. لیکن وہ ثابت قدم رہا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی انسانی فطرت نہیں ہے کہ ایک شخص کے اندر کہ وہ اتنا سب کچھ برداشت کر دے. یہ قدرت کی طرف سے ایک حوصلہ اور ایک ثابت قدمی ہے سعد رضوی صاحب کی. تو ناظرین، میں اس کسی خوش فہمی میں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے میں یقین مانی یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے کہ جو علماء اکرام کی تحریکیں ہیں، یا علماء اکرام کی جو حکومت ہے، یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اوپر ہم امید لگا کے بیٹھی ہیں، انشاءاللہ اس کی جو واضح نشانیاں ہیں الحمدللہ وہ سامنے آ رہی ہیں. اور اگر اس کو کوئی لیڈ کرے گا تو وہ کرے گا سعد حسین رضوی صاحب. یہ سب نشانیاں اس ٹائم اگر اس موجودہ آنے والے 10 15 20 سال کے اندر پاکستان میں اگر واضح طور پر علماء اکرام کی حکومت آتی ہے، جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو کے رہتا ہے، تو یقیناً اس کی جو سربراہی ہے وہ سعد رضوی صاحب کریں گے. ہاں، اگر 10 15 20 سال کے اندر ایسی ہوتے ہیں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں بڑا پر امید ہوں کہ جو پاکستان میں واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور جو میں نے ذکر کیا اس کا جو جمعرات والے دن یعنی کہ جو فیصلہ آنا ہے، وہ فیصلہ چاہے علماء اکرام کے حق میں آئے چاہے علماء اکرام کے خلاف آئے، وہ فیصلے والا دن بہت زیادہ اہم ہے. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور لیا جائے گا کہ اگر علماء اکرام کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو بھی مذہبی طبقے کی بہت بڑی جیت ہے، یعنی کہ جشن منائیں گے کہ ہاں ہماری جو طاقت ہے اس کے سامنے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ علماء اکرام کے حق میں فیصلہ نہیں آتا ہے تو پھر صرف تحریک لبیک نہیں، پھر اب یعنی کہ پاکستان میں ایک انقلاب کی شروعات ہو گئی ہے. یقیناً یہ جگہ یاد رکھنا کہ اب یہ اگر فیصلہ نہیں آتا ہے تو یہ سمجھو کہ پاکستان میں اب انقلاب کی شروعات ہو چکی ہے جمعرات کے بعد. برکت دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ